ہے اور اس فساد کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 13 سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ جس طرح اور لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، آگاہ رہو کہ وہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتے۔ اب یہاں سے ایک مثال کو بیان کر رہے ہیں کہ منافقین سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہاں پر جو لفظ ناس ہے، ناس سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، چونکہ نزول قرآن کے وقت جو جماعت وہاں پر موجود تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ ہی مثال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایمان لائے صحابہ کے ایمان کی طرح۔ صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ اگر تم اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہو، اسلام کو دکھانا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ میرا ایمان ان لوگوں کے ایمان کی طرح ہے، میرا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے۔ کس کے ایمان کی طرح؟ صحابہ کے ایمان کی طرح دکھلاؤ۔ اور صحابہ کے ایمان جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان جس چیز میں جس طریقے سے ہے ان چیزوں میں اسی طریقے سے ایمان لانے کا نام یہ کیا ہے؟ صحیح ایمان ہے۔ صحابہ کا ایمان نبی کے سلسلے میں کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان قرآن کے سلسلے میں کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان اللہ کے سلسلے میں کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جس طرح صحابہ کا عقیدہ ہے انہی عقیدے کو اپنانا، انہی عقیدے کو ماننا، یہ کیا ہے؟ اگر تم ان عقیدوں کی طرح تمہارا بھی عقیدہ ہے تو تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے۔ لیکن اگر تمہارا ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح صحابہ کا ہے، اگر نہیں ہے پھر تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کا مقصود ان لوگوں سے یہ تھا کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو، یہی مقصود پوری کائنات کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو۔ صحابہ کا ایمان جن چیزوں میں جن کیفیات کے ساتھ تھا اسی کیفیت کے ساتھ ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا بولتے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے اللہ رسول اور صحابہ جن نقش قدم پر چلے، جس طریقے پر چلے صحابہ کی جماعت، ان طریقوں کو اپنانا، فالو کرنا، اس کو ماننا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر صحابہ کا عقیدہ کسی چیز کے سلسلے میں ایک تھا لیکن ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں دوسرا ہے، پھر ہمارا ایمان کیا ہے؟ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ کا ایمان کیا ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے۔ صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے۔ جیسے کہ سونے کو جو جانچتا پرکھتا تو ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جانچنے کے لیے، آپ سونا لا کے دیں گے، کوئی سامان لا کے دیں گے تو وہ ان کے پاس ایک آلہ ہے، اس آلے میں وہ پرکھیں گے کہ یہ گولڈ ہے کہ نہیں ہے یا کچھ اور چیز ہے، وہ پرکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو ایمان کی کسوٹی ہے اور ایمان کا معیار ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے، کسوٹی ہے۔ اس ایمان کی کسوٹی پر ہمارے ایمان کو جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہمارا ایمان اس سے کم ہے یا دوسرے درجے میں ہے یا کسی چیز میں ناقص ہے پھر میرا ایمان کیا ہوگا؟ ناقص ہی ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ کا ایمان بالکل کیا ہے؟ کامل و مکمل ہے، کامل و مکمل ہے۔
اور جب صحابہ کا ایمان کامل و مکمل ہے، اللہ نے اس کو بطور مثال کے پیش کیا، تو اس پر کوئی نکیر کرے، کوئی انگولی اٹھائے، تو اس کا نکیر کرنا، اس کا انگولی اٹھانا صحیح ہوگا؟ بالکل کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ بالکل کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کے ایمان کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ اب ہم اور آپ یا کوئی لکھنے والا یا کوئی بولنے والا صحابہ کی جماعت پر انگولی اٹھائے، اس کے ایمان میں شک کرے، تردد کرے، تو کیا ہے؟ ان کے ایمان کو خطرہ ہے، ان کے ایمان میں شک اور تردد ہوگا، جو کیا کریں گے؟ شک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایمان لاؤ لوگوں کے ایمان کی طرح، یعنی صحابہ کے ایمان کی طرح۔ تو وہ لوگ کیا جواب دیے؟ منافقین جواب دیتے ہیں، کیا ہم لوگ ایمان لے آئیں بے وقوفوں کی طرح؟ کس کی طرح؟ بے وقوفوں کی طرح۔ نعوذ باللہ، صحابہ کو وہ لوگ کیا بول رہے؟ بے وقوف بول رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو خبردار، بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف کون ہو؟ تم لوگ ہو۔ تم لوگ کیا ہو؟ بے وقوف ہو۔ اور یہ عرب کا محاورہ ہے کہ ان کے الفاظ ہی میں ان کو جواب دینا، ان کے الفاظ ہی میں ان کو جواب دینا کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں، ہم ان کے اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دراصل بے وقوف تم ہو، وہ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ لوگ تو بالکل صحیح ہیں۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جو صادق و مصدوق ہے، وہ لوگ ان پر ایمان لائے، قرآن کا نزول ہوا ان پر ایمان لائے، نبی نے کہا اللہ ایک ہے، اس پر وہ ایمان لائے، لیکن جب تمہارے سامنے وہ باتیں آئے تو تم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو بے وقوف کون ہوئے؟ تم ہوئے یا وہ لوگ ہوئے؟ بے وقوف تم ہوئے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ غلط ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ محض مذاق کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ بولتے؟ منافقین۔ منافقین کا قول ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان لے آئے، اور جب شیاطین سے ملتے، شیاطین کون ہے یہاں پر؟ ہاں، شیاطین منافق ہے اور یہود و نصارہ ہے، یہود لوگ، اور اسی طریقے سے کفار مکہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شیاطین ہیں۔ اب شیاطین ان کو کیوں بولے؟ شیطان تو تھے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو شیاطین اس لیے کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف کام کرے، ہر وہ شخص جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے یا اسلام کے خلاف کسی تحریک میں شامل ہو، جس طریقے سے بھی ہو، دامے درمے قدمے سخنے، جس اعتبار سے وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو، اللہ نے اس کو کیا لقب دیا؟ شیطان کا لقب دیا۔ اللہ نے اس کو کیا لقب دیا؟ شیطان کا لقب دیا۔ تو اسی لیے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین سے مراد یہاں پر کفار مکہ بھی ہے، یہودی بھی ہے، منافقین بھی ہیں۔ جب وہ سب کے سب، چونکہ سب کیا تھے؟ اسلام کے خلاف کام کرنے والے تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان تمام کو شیاطین کہا۔ قالوا انا معکم، وہ لوگ کیا کہتے؟ منافق جا کر اپنے گروہوں میں کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ان لوگوں کے پاس جانا دراصل کیا ہے؟ استہزاء کی بنیاد پر ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر آتے ہیں، کیا ان کے پاس چل رہا ہے، ان کا آئندہ پلاننگ کیا ہے، ان کا پروگرام کیا ہے، سن کر یہاں پر آ کر تم کو بتلاتے ہیں، تو گویا کہ ان کا ایک مذاق بھی اڑ گیا۔ ان کے سامنے جا کر ان کی طرح بات کرنا، پھر یہاں آ کر دوسری طرح بات کرنا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کا جواب پیش کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ آیت نمبر 16 ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، نہ ان کی تجارت نفع بخش ہے اور نہ یہ ہدایت کے پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ بھائی تم مسلمانوں کا مذاق کیا اڑاتے؟ مسلمان تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے، کون اڑا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کون اڑا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی کا مذاق اگر کوئی انسان اڑائے اور اللہ نہ اڑائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے اور پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، چونکہ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ لیکن پوری دنیا راضی ہو اور اللہ راضی نہ ہو پھر جینے کا مقصد ہی نہیں۔ پوری دنیا راضی ہو اور اللہ راضی نہ ہو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اصل تو مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کا مذاق کیا اڑاتے؟ میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں، میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مذاق یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً اس کی گرفت کر لیتے، ان کی گرفت کر لیتے، وہ ہلاک و برباد ہو جاتے، مر جاتا۔ اور جب انسان مر جاتا، وہ منافقین مر جاتے تو ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں۔ جیسے پتنگ اڑاتے ہیں نا، پتنگ اڑاتے یہاں پر ہے ابھی پتنگ ڈھیل دے دیے، ڈھیل دیتے 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 بہت دور کوسوں دور چلے گیا اور وہ اڑ رہے مستی سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈھیل دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، اور جب تک ایسے منافقین دنیا میں زندہ رہیں گے، نفاق کا کام کرتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، دھوکہ دیتے رہیں گے، تو ان کا گناہ اور کیا ہوتا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا۔ ان کا گناہ اور بڑھتا رہے گا، ان کو اتنا ہی سزا ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مذاق یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے کفر میں، ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے رہے، اور دیتے دیتے پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو گویا کہ ایمان لانے کا، اس کے بارے میں سوچنے کا ذرا برابر موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سخت گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک و برباد ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا تو ایک گناہ کرنے کی وجہ سے دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا گناہ کر لیا، پھر دوسرا دھبا لگ گیا۔ تو انسان کا دل کیا بالکل سفید کی طرح ہے، سفید وائٹ۔ گناہ کرتا ایک دھبا لگ جاتا، توبہ نہیں کیا پھر گناہ کیا ایک دھبا لگ گیا۔ اس طرح اگر مسلسل گناہ کرتا رہا تو پورا دل اس کا کیا ہو جاتا؟ سیاہ ہو جاتا۔ اور جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے توفیق نہیں دیتے ہیں، بلکہ سلب توفیق ہو جاتی ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور جب توفیق نہیں ملتی ہے تو دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل عبادت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو عام ماحول میں بھی، عام حالات میں بھی اگر نماز میں عبادت نہیں لگ رہی ہے، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگ رہا، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری روحانی کیفیت میں کیا ہے؟ تبدیلی آ گئی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور توبہ سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ توبہ ہے۔ ہو نہ ہو پتہ نہیں ہم سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے کہ جس کے سیاہی کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں کمی کوتاہی پیدا ہو رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بکھیرنے چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا انہیں معاف فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب آگے یہاں سے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ سے ایک مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ فور ایگزامپل، منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے کہ منافق کے نفسانی خواہشات کی مثال اور ان کی روحانی کیفیت کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں اور ان کو بازار بھیجا
کہ تم سودا خرید کے لاؤ، کچھ سامان خرید کے لاؤ. وہ بازار گیا، پیسے بھی بڑھ کر دیے، لیکن سامان بالکل لو کوالٹی کا، گھٹیا کوالٹی کا اٹھا کر لایا. ترکاریاں ہی لایا، 20 روپے کے جی، 80 روپے کے جی، لیکن بالکل ٹماٹر کیسا لایا؟ سڑا سڑا لایا. تو کہ گھر والے پسند کرتے نہیں، 2-3 مارتے بھی. پیسے 80 روپے دیے اور کیسا ٹماٹر اٹھا کے لائے. تو کیا ہے، وہ جو خریدا بالکل کیا خریدا؟ پیسے بھی پھینکا لیکن گھٹیا سامان خریدا. تو اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے، اس کو بیوقوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کو عقل نہیں ہے، بیوقوف ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ لوگ بھی بیوقوف ہیں اور ان کو تجارت کرنے نہیں آتا، ان کو بزنس کرنے نہیں آتا. یہ دیکھو کہ ایمان کے بدلے ضلالت و گمراہی کو خرید رہے ہیں. ایمان کے بدلے ضلالت و گمراہی کو خرید رہے ہیں. حالانکہ ایمان کے بدلے ایمان کو خریدتے، ایمان کے بدلے جنت کو خریدتے، اپنا درجہ آگے بڑھاتے. لیکن یہ ایمان کو بیچ کر کیا کر رہے ہیں؟ ضلالت و گمراہی کو خرید رہے ہیں. منافق کون لوگ ہیں؟ منافق وہ ہیں جو سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے، لیکن کفار مکہ کے پاس جا کر یہ بولتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. گویا کہ میں ایمان کو بیچ کر کفر کو اختیار کر رہے ہیں. ایمان کو بیچ کر کفر کو اختیار کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو منافقین اپنے ایمان کا سودا کس سے کر رہے ہیں؟ کفر سے کر رہے ہیں، ضلالت و گمراہی سے کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ضلالت و گمراہی کو خریدتے ہیں بالہدیٰ. کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. ایک طرف تو ایمان ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ ضلالت و گمراہی ہے. انسان کو اختیار ہے کہ تم اس کے بدلے میں اس کو خریدو یا اس کے بدلے میں اس کو خریدو. تو جو عقل مند انسان ہے وہ اس کے بدلے میں، ضلالت کے بدلے میں ہدایت کو خریدتا. بھائی ضلالت کو لے لو، ہدایت کو دے دو. ہر شخص ہدایت ہونا چاہتا ہے اور ہر شخص کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بیوقوف کیا کر رہے ہیں کہ ایمان کو بیچ کر ضلالت کو خرید رہے ہیں. یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس کو بزنس کرنے بھی نہیں آتا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. تو اب یہاں سے 2 مثال بیان کر رہے ہیں. ایک مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو خالص کیا تھے؟ منافق تھے، اپنے نفاق میں گھٹ تھے. اور دوسرے وہ منافق تھے جو اپنے نفاق میں گھٹ تو نہیں تھے، کبھی کبھی چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن حالات کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے، حالات سے وہ ڈر جاتے اور پھر وہ اپنے اسلام لانے کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، ارادہ تبدیل کر دیتے. اس کو 2 اگزامپل سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 17، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. وہ حق کو قبول کرنے کے معاملے میں بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے. سمن معنی کیا ہے؟ وہ بالکل بہرے ہیں. وہ حق کو قبول کرنے کے معاملے میں بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال دوسرے منافق کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زوردار بارش ہو رہی ہو. او کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہونا، یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرے بھی ہیں. فیہ ظلمات، اس میں کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں. جیسے خوب بارش ہوتی تو کیسا اندھیرا ہو جاتا پتہ نا. وبرق ورعد وبرق، اور اس میں کیا؟ گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے، بالکل کڑکتا رہتا اور بجلی چمکتی رہتی.
وہ اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کر انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کیا کر لیتے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اسے۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دو مثال دی ہیں۔ اب ان کو سمجھیے کہ پہلی مثال ان منافقین کے بارے میں ہے جو اپنے نفاق میں بالکل گھٹ تھے۔ ان کو یہ مثال دیے کہ جیسے کہ کوئی شخص ہے جس نے آگ جلائی، آگ روشن ہو گئی، پھر اچانک وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، پھر اندھیرا اندھیرا چاروں طرف ہونے لگا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شخص ہے جو جنگل و بیاباں میں سفر کر رہا ہے، بالکل گھنا جنگل ہے، اور ان جنگل و بیاباں میں سفر کرتے کرتے شام ہو گئی۔ شام ہونے کے بعد بالکل تاریک رات ہو گئی، اور اس طرح تاریک رات ہے کہ کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ اس درمیان وہ آگ روشن کیا، آگ روشن کیا تاکہ جو خطرات ہیں اور جو ڈر اور خوف ہے، کسی جانور کا حملہ یا کسی انسان کا حملہ، جو ایک ڈر ہے، اس ڈر اور خوف سے معمون ہو جائے۔ انسان اس لیے آگ روشن کرتے جنگل و بیاباں میں تاکہ کچھ دکھائی بھی دے، اور جو ادھر ادھر جانور ہوں، حملہ آور جانور ہوں، ان سے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ جب آگ پوری روشن ہو گئی، اچانک وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ آگ روشن کیے تاکہ خطرات سے محفوظ رہیں، ڈر کم ہوا۔ جو ہی آگ بھڑکی، ڈر کم ہوا، اچانک وہ آگ کیا ہو گئی؟ خود بخود بجھ گئی۔ ابھی میرا ڈر کم ہوا تھا، اچانک وہ پورا ڈر پھر سے کیا ہو گیا؟ حاوی ہو گیا۔ سمجھے؟ ڈر کم ہوا تھا آگ روشن ہونے کی وجہ سے، آگ جو ہی روشن ہوا، اچانک روشن ہوتے ہی وہ پوری کی پوری روشنی ختم ہو گئی، پھر سے وہ ڈر فل پاور میں آ گیا اور ڈر پورا بھر گیا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے؟ ان لوگوں کی مثال ہے کہ یہ لوگ کیا کیے؟ یہ لوگ اسلام لانے کی کوشش کی، ضلالت و گمراہی سے نکل کر اسلام لانے کی طرف آئے، لیکن اسلام کی جب تھوڑی سی بات ہی ہوئی تھی کہ اپنے دوستوں کے پاس جا کر، منافقین کے پاس جا کر، یہودیوں کے پاس جا کر، کفار مکہ کے پاس جا کر اس ایمان کی روشنی کو ختم کر دیے، پھر جیسے کہ تھے وہ گمراہی میں ویسے ہی چلے گئے گمراہی میں، ذرا برابر فرق پیدا نہیں ہوا۔ جس طرح ڈر اور خوف پہلے سے تھا، اسی طریقے سے وہ ڈر اور خوف پھر سے کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی جب بات لوگ سنتے ہیں، وحی کی جب بات سنے تھے، تھوڑی روشنی پیدا ہوئی تھی، اور وہ روشنی میں وہ لوگ آگے چلتے، لیکن جب وہ منافقین کے پاس گئے، پھر اپنے نفاق کا اظہار کر دیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ کافر ہوں۔ تجھے ایک روشنی آئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی اور ایمان کی جو ایک روشنی آئی تھی، وہ بالکل روشنی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ پھر وہ اسی طریقے سے ضلالت و گمراہی میں چلے گئے۔ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، کہ ان کی روشنی چلی گئی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے اندھیرے میں چھوڑ دیا جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور جب ظاہر سی بات ہے، جب اندھیرا ہو، جنگل و بیاباں میں لوگ سفر کر رہے ہو، تو جو دیگر خطرات ہوتے ہیں جانوروں کے، اسی طرح ڈاکوؤں کے، انسانوں کے، ان خطرات سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ لوگ ایسے ہیں منافق کہ گویا کہ ان کے پاس کان نہیں ہے، جیسے کہ ایک آدمی ہے بالکل بہرا ہے، آپ ان کے پاس بولتے رہے، کان موجود ہے، وہ اس طرح آپ کو دیکھے گا کہ گویا کہ سن رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے یہ منافق لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ایمان کی باتیں ہوتی رہی، ایمان کے سارے دلائل کو دیکھے، رسول کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، اسلام کی جہادات کو دیکھے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھے، ساری چیزوں کے باوجود وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، بالکل کیا ہیں؟ بہرے ہیں، اور کیا ہیں؟ بکمن، گونگے ہیں۔ کیا ہے؟ گونگے ہیں۔ گونگے یہ ہیں کہ اس کو اسلام کا اظہار کرنا چاہیے، جہاں پر اسلام کا اظہار کرنا چاہیے منافق کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، وہاں پر وہ اسلام کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پر اپنے نفاق کا اظہار کر رہے ہیں، کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں۔
عمیون اور کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ اندھے کیا ہے؟ اندھے اس وجہ سے ہیں کہ سارے دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے پاس آنکھ ہے لیکن وہ آنکھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے۔ ان کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز پیدا کر سکے۔ گویا کہ اس کے پاس نظر ہے ہی نہیں۔ جیسے بولتے ہیں نا تجھے نظر نہیں آتا، یعنی دیکھ رہے راستہ یہ ہے، دیکھ رہے سامنے یہ چیز رکھی ہوئی پھر بھی ٹھوکریں مار دے رہے، تو کیا بولتے؟ آنکھ نہیں، دکھتا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ دکھتے نہیں، آنکھ رہتے ہوئے بھی ان کو احساس و ادراک نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ گویا ایسے ہیں یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ اب دوسری مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی مثال جو تھوڑے بہت اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آ جائیں لیکن پھر اسلام نہیں لاتے۔ ان کی مثال بیان کرے جیسے کہ ایک آدمی ہے، وہ جنگل و بیاباں میں سفر کر رہا ہے اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور اس طرح تیز بارش ہونے لگی کہ بارش ہوتے ہوتے گویا کہ اندھیرا چھا گیا، بارش ہوتے ہوتے اندھیرا چھا گیا۔ اور جب بارش ہوتے ہوتے اندھیرا چھا جاتا ہے تو آدمی چل سکتا نہیں، چل سکتا، ایک جگہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، ارے راستہ وہ ہے، اپنے کو وہاں سے جانا ہے اسے، تو پھر راستے کو دیکھتا آگے چلتا ہے۔ پھر اندھیرا چھا جاتا، بارش ہو رہی دبا کے، کڑاکے کی کڑک ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، تو ڈر جاتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اس طرح جا رہے ٹھہر جا رہے، جا رہے ٹھہر جا رہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ منافق ہیں جو کبھی اسلام کی فتح و کامرانی کو دیکھتے ہیں، اسلام کے اچھے حالات کو دیکھتے، مسلمان کے اچھے حالات کو دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ایمان قبول کریں، لیکن جب تھوڑی سی مصیبتیں اسلام پر آتی ہے، مسلمانوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے؟ ڈر کے مارے پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، اس میں کیا ہو؟ ظلمت و تاریکی ہو، کڑاکے کی آواز ہو، کڑکے کی آواز ہو، بادل کی گرج ہو، برق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ اس کڑک بادل کی گرج کی وجہ سے، بجلی کی چمک کی وجہ سے ڈر اور خوف کے مارے اپنے کانوں میں کیا رکھ لیتے ہیں؟ انگولی رکھ لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بالکل گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چنگل سے اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیں گے؟ ایک نہ ایک دن ضرور مواخذہ کریں گے اور اس کو تہو بالا کر دیں گے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں ان کا نتیجہ؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی کی حالت ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی ہی اچک لے گی، جب ان پر چمکتی ہے تو ان کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دونوں پسند نہیں، چاہے وہ خالص منافق تھے یا کیا تھے؟ ڈھلے منافق۔ مفتی سعید صاحب کیا لکھے اس کو؟ ڈھلے منافق، یعنی جس کو بولتے ہیں نا ہولے قسم کے لوگ، تھوڑے دن چاہ رہے یہ کام کر لو، پھر نکو چھوڑ دو، وہی جس کا دل دھک دھک کرتا، تجبذب کے شکار ہو جاتے، مجبذب ہو جانا، تجبذب میں پڑ جانا، ششپیشس۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دونوں کیا ہیں؟ برے ہیں۔ پہلی قسم کے منافق بھی برے ہیں، دوسری قسم کے منافق بھی کیا ہیں؟ برے ہیں۔ فیصلہ کرو تو ڈائریکٹلی فیصلہ کرو، چاہے تو اسلام کا فیصلہ ہو، چاہے تو کفر کا فیصلہ ہو۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو نفاق کا مسئلہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تھا۔ ایک چونکہ سوال ہوتا ہے کہ منافق کا مسئلہ اب بھی باقی ہے اس زمانے میں یا منافق کا مسئلہ باقی نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نفاق کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، چونکہ اس زمانے میں جو لوگ سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے لیکن پیچھے جا کر اسلام کے خلاف بولتے، تو قرآن کے ذریعے سے وحی آتی
اور وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو مطلع کیا جاتا کہ فلاں شخص کیا ہے، منافق ہے۔ لیکن اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع، وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا، وحی اب کسی کے پاس آتی نہیں ہے، اور اسی سے یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے تو ان کے پاس وحی آئیں گے، پھر جبرائیل امین وحی لے کر آئیں گے، یہ کیا ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ تب منافق کا دروازہ بھی کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب ایمان کی کسوٹی دو ہی ہے، فیصلہ کہ یا تو مسلمان بنو یا کیا ہو جاؤ، کفر میں شامل ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں وہ کیا ہیں، مسلمان ہیں، اور جو صحابہ، جو رسول اللہ صحابہ کے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں ان کو کیا ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو زندیق بولتے ہیں، ان کو مرتد بولتے ہیں، ان کو ملحد بولتے ہیں، اور اس پر کس کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ جیسے کہ موجودہ زمانے میں جو فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، شکیلیت ہے، فیاضیت ہے، گوہر شاہی ہے، قادیانیت ہے، یہ وہ فتنے ہیں جو اسلام کے متوازی شکل، اسلام کے متوازی شکل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شکل و شباہت کو پیش کرتے ہوئے یہ پیش کر رہے ہیں، سامنے والوں کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری آئیڈیل، میرا ایک نمونہ اسلام کا نمونہ ہے۔ حالانکہ بھائی اسلام وہ نمونہ نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے جو پوری امت مسلمہ علماء اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ فتنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں، میں مسلمان ہوں اور میرا جو اعمال ہے، میرا جو کردار ہے، میرے جو اخلاقیات ہیں، اخلاق ہیں، یہ کیا ہے، اسلام ہے۔ حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے، اسے بھی کافر کہیں گے، اسے مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے اور ملحد کہیں گے، اسے منافق نہیں کہیں گے، کیونکہ منافق کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کیا تھا، محدود تھا۔ تو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی، وقت بھی ہو گیا، بس آخری پوائنٹ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم خدا کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، آسمان کی چھت بنائی اور بادل سے پانی برسائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسائے، آسمان سے نہیں بلکہ بادل سے۔ تو آسمان کا جو ورڈ ہے اس میں دونوں میننگ آ جاتے ہیں، آسمان بھی آ جاتے، بادل بھی آ جاتے ہیں۔ جس نے تمہارے لیے بادل سے پانی برسائے، پھر تمہاری غذا کے لیے اس سے پھل پیدا کیے، بس سب کچھ جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے لوگوں، ناس سے مراد یہاں پر کیا ہے، ناس کا استعمال قرآن میں جہاں پر بھی ہوتا ہے تو وہاں پر جو ناس سے مراد ہوتا ہے وہ غیر مسلم، کون لوگ ہوتے، غیر مسلم، کفار مکہ، اب کہہ لیجیے پورے غیر مسلم، کہ اے لوگوں تم ذرا تصور کرو، یہ کائنات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پوری دنیا کو تم دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ جو اللہ نے آسمان بنائے، یہ زمین بچھائے، یہ چاند، سورج، سیارے، یہ لمبی لمبی عمارتیں، یہ کس کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہاری جسمانی راحت کے لیے، تمہارے جسمانی آرام کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے لوگوں سے کہ وہ اپنے رب کو پوجتے، رب کو مانتے، رب کی عبادت کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام آرائشوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تم اللہ کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کیا کرتے، شریک کرتے۔ یہ کتنا بڑا شرک کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو ثابت کرتے ہیں، اور توحید کے ثبوت کے ساتھ ساتھ توحید کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو بھی بیان کیا
کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ کیوں اس کی عبادت ہونی چاہیے؟ اسی لیے لوگوں کہ دیکھو تم ذرا آنکھیں اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، بغیر کھمبے کے اللہ نے آسمان کو بنائے، بغیر کھمبے کے اللہ نے اتنے بڑے آسمان بنائے، اور پھر بارش اس سے ہوتی ہے، بادل سے بارش ہوتی ہے، اور بارش سے لہلہاتے فصل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے فصل ہوتے ہیں، بے شمار فصل ہوتے ہیں، اور یہ تمام فصلیں کس کے لیے؟ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ انسان کھائیں گے، غذا حاصل کریں گے، طاقت و قوت ہوگی، انسان آرام کریں گے، اور یہ رہنے کے مکانات، اور یہ زمین دیکھو، اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے کس پر تھا؟ پانی پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھانا شروع کیا۔ کہاں سے بچھانا شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی جو جڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جڑ سے زمین کو بچھانا شروع کیا، اور زمین بچھتا رہا جہاں تک آج تک زمین بچھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ بولے ٹھہر جا، تو زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ تو زمین کی بچھنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خانہ کعبہ کی جڑ سے۔ خانہ کعبہ بالکل اس طرح ابھرا ہوا تھا زمین سے، اور جو موجوں کی لہر آتی تو لہر کی وجہ سے اس طرح موجیں ہوتی رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں سے زمین کو بچھانا شروع کی۔ اب تفسیر ہے وہ قرطبی ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ طبری پڑھیں گے، اس میں مکمل تفصیل لکھا ہوا ہے۔ تو زمین کو اللہ نے بچھایا، کس کے لیے بچھایا؟ انسانوں کے لیے بچھایا۔ آج انسان کہاں کہاں گھر بنا رہے ہیں، لمبے لمبے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا رہے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب انسانوں کو فائدے کے لیے تو انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اللہ کی عبادت سے ہی کیا ہے؟ غافل ہے۔ اللہ نے جو سورج کو بنایا، سورج میں بھی حکمتیں ہیں۔ آسمان کو صرف نہیں بنایا، آسمان کو بنانے کے بعد سورج کو، اور سورج کو بنانے کے بعد سیاروں کو بنایا۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ بہت ہی ہارڈ تپش ہوتی ہے، تو ان تپشوں کو روکنے کے لیے اور ان کے غلط اثرات کو اور غلط چیزوں کو روکنے کے لیے، جس سے انسانوں کو نقصان پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سیاروں کو بنایا۔ اور سیارے وہ کیا کرتے ہیں؟ سورج کی تپش کو کم کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں آتی ہیں جس سے انسان ہلاک و برباد ہو سکتا ہے، سیارے ان کو کیا کرتے؟ کاٹتے، جیسے زحل، عطارد، مشتری، یہ سارے سیارے ہیں۔ تو انسانوں کے فائدے کے لیے ساری چیزیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن مخلوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔